हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बूशाज डायरी एंड आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं तकाज़ा है मोहब्बत की 14th एपिसोड। नहीं, सॉरी, 15th एपिसोड। एक तो मैं एपिसोड्स के अंदर इतना कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन सी एपिसोड थी। खैर, हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक नॉवल काफ़ी अच्छा जा रहा है। ठीक है, जहांगीर और अयाम का कपल भी काफ़ी अच्छा जा रहा है, तो हम स्टार्ट करते हैं। कहाँ जा रही हो ज़ोफ़ा? वो तैयार होती अपना बैग थामती शॉल में लिपटी घर से बाहर निकलने को थी तब रिम्शा ने उसे पुकारा। जल्दी में हूँ, बिस्मा के घर जा रही हूँ, उसने बुलाया है, काफ़ी अरसे से उससे राब्ता नहीं था, इसीलिए अब आई हूँ तो मिल आती हूँ। उजलत में कहती वो जल्दी से गाड़ी में बैठी, उससे पहले कि वो फिर से उसे आवाज़ देके रोकती। गाड़ी जब तक नज़रों से ओझल न हुई तब तक रिम्शा अजीब नज़रों से देखती रही। उफ! दिल ज़ोरों से धड़क रहा था। कार ड्राइव करते वो खुद कलाम करती हुई आसपास नजरें दौड़ाते देखने लगी। ये एक तंग गलियों वाली जगह थी जहाँ गलियों के कोनों पे कूड़े के कहीं कहीं ढेर लगे हुए थे। जोफा को यहाँ कराहियत महसूस हुई और यहाँ के रहने वालों के लिए अफसोस, जाने कैसे वो सब यहाँ जिंदगी गुजार रहे थे। अपनी गाड़ी को साइड पे रोकते वो उतरी और धड़कते दिल से मोबाइल में पता देखती जगह तलाशने लगी जहां उसे जाना था। एक तंग सी गली में पहुंचते उसने एक बच्चे को रोक के पूछा, जो शायद अभी स्कूल से वापस आ रहा था, बेटा ये वाला घर कहाँ है? मोबाइल उसके सामने करते पूछा, जिसपे बच्चे ने उसी गली के कोने वाले घर की जानिब इशारा किया। उसको मुस्कुरा के शुक्रिया कहती वो शॉल से खुद को कवर करती उस घर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। खस्ता हाल में मौजूद ये घर अपनी हालत पे शायद खुद रो रहा था। दरवाजा तकरीबन सारा ही जंग आलूदा था, जिसपे बड़ी सी कुंडी लगी थी। ये सब देखते ही जोफा की धड़कन तेज हो गई, उसे घबराहट सी होने लगी। कहीं अंदर से उसका दिल यहाँ जाने से मना कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपना दिल मजबूत करते दरवाजा खटखटाने लगी। घबराहट में इधर-उधर देखने लगी, जैसे कोई उसको पकड़ न ले। चंद सानिये बाद दरवाज़ा खुला तो एक दरमियानी उम्र का आदमी दरवाजे से बाहर झाँकने लगा। हाँ जी, वो थोड़ा सख्त लहजे में पूछने लगा। आज उसने हया की क्लास में ही लेक्चर लेने जाना था। सेमेस्टर तो चेंज हो गया था, लेकिन उनके कुछ टीचर्स अभी भी वही थे, जिनमें जहांगीर भी था। जहांगीर यहाँ अपनी खुद की स्टडी कंप्लीट कर रहा था, तब उसे यहाँ जॉब ऑफर हुई। मौका गनीमत जान के उसने हाँ कर दी। उसे शौक भी था पढ़ाने का, तभी वो यहाँ मुस्तकिल काम कर रहा था। सुबह 7 बजे उसकी आंख खुली तो देखा हयाम नूर्स को ऐसे ही बेड पे बिखेरे बेखबरी की नींद सो रही थी। कुछ उसकी टांगों के नीचे अपनी बेकदरी पे रो रहे थे, कुछ को वो अपने बाजू के नीचे तड़ोड़ मड़ोड़ के लेटी थी। उसने सोने के अंदाज को देखते ही जहांगीर को हंसी आने लगी। सर झटकते वो उठा और खुद फ्रेश होने लगा। ड्रेस चेंज करते हयाम को उठाने लगा, जिसके एक बार पुकारने पे हड़बड़ा के उठी कि उसकी उड़ती रंगत को देखते जहांगीर का कहका बेसाख्ता था। क्या हुआ? वो नासमझी से उसका कहका वो कहका लगाते देख पूछने लगी, जिसपे अपनी हंसी को रोकता नफी में सर हिलाने लगा। नहीं, कुछ नहीं। उठो, यूनिवर्सिटी का टाइम हो रहा है, नाश्ता कर लो। संभल के अपने ड्रॉर से ग्रे टाई निकालता उसको बांधने लगा। नाश्ता कर लूं या नाश्ता बना लूं? वो खफगी से उठी और अपने बालों का जूड़ा बनाने लगी। जो तुम समझो, कंधे उचका के कहता अपने बाल ठीक करने लगा। उसको घूरती वो फ्रेश होने चली गई। जल्दी से चेंज करती किचन में हल्का फुल्का नाश्ता बनाने लगी। खुद अपने लिए ऑमलेट बनाते पराठा बना के खाने लगी। जब तक जहांगीर अपनी चीजें समेटता टेबल पे आया तो उसके लिए जैम ब्रेड पड़ा था। हयाम को तगड़ा नाश्ता खाते देख फिर अपने रूखे सूखे नाश्ते को देखने लगा। हल्के गुलाबी सादा से सूट में गुलाबी सी अपने लंबे घने बालों की चुटिया बनाए महू सी नाश्ता करने में मसरूफ थी। मुझे लगता है कि इस नाश्ते की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मेरी एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। जहांगीर बगैर किसी हिचकिचाहट के उसके आगे से पराठा ऑमलेट उठाता खुद खाने लगा और ब्रेड वाली प्लेट उसके सामने रख दी। एक्सक्यूज मी, अगर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो वो मेरी वेस्ट होगी, क्योंकि सुबह सुबह आपको झेलना कोई आसान काम तो नहीं। वापस उससे प्लेट खींचते तेवरी चढ़ा के बोली कि उसकी बात पे जहांगीर अबरू उचका के देखने लगा। मेरा मतलब कि आपका लेक्चर लेने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना? जिन नज़रों से वो देख रहा था, हयाम फौरन वजाहत करती हुई बोली, मुबादा वो कोई गलत मतलब ना निकाल ले।
اپنی محسوس کن سائڈ مسکراہٹ لیے اپنی کرسی کو تھوڑا اس کے نزدیک کر گیا کہ ایک ساتھ ہی کھانا کھا لیں، جس پہ حیام بھی خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر گاڑی پہنچتے ہی حیام نے جہانگیر کو گاڑی روکنے کا کہا، جس پہ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ آپ ایسے ہی اندر چلے جائیں، میں یہیں سے آ جاتی ہوں، آپ پارک کر لیں گاڑی کو۔ وہ مسکرا کے کہتی اترنے کو تھی جب یکلخت اس کی کلائی جہانگیر کے ہاتھ میں آئی۔ یہ فضول کی ٹینشنز اور باتیں اپنے دماغ سے باہر نکال دو ورنہ اچھے سے علاج کروں گا اس کا۔ اس کو آنکھیں دکھاتا گاڑی اندر لے جانے لگا کہ حیام نے چور نظروں سے آس پاس دیکھا، جیسے کوئی اسے دیکھ تو نہیں رہا۔ اترو۔ اس کو سیٹ پہ جمع دیکھ وہ سرد لہجے میں بولا کہ عاصم کے روپ کو دیکھتی دانت پیستے گاڑی سے نکلی اور کھٹاک سے دروازہ بند کیا کہ اس کے عمل پہ جہانگیر گھور کے رہ گیا۔ رکو، ساتھ چلتے ہیں۔ اس کو جاتا دیکھ وہ ٹوکنے لگا جبکہ وہ انسنی کرتی بغیر رکے جانے لگی۔ ہاں، آپ کے ساتھ جاؤں اور پھر صبح مشہور ہو جاؤں۔ دل ہی دل میں سوچتی اس پہ غصہ کرنے لگی، لیکن اس کو کیا معلوم تھا کہ وہ پہلے ہی مشہور ہو چکی تھی، جس کا علم اسے کلاس میں جا کے لگنا تھا۔ فی الحال وہ عاصم کو چھوڑے صنم سے ملنے کو بے تاب تھی، کیونکہ شادی کے بعد وہ اتنے دن بعد مل رہی تھی اس سے۔ ایک گہرا سانس بھرتی وہ کلاس میں داخل ہوئی، جہاں اکا دکا اسٹوڈنٹس ہی موجود تھے، جبکہ صنم اپنی نشست پہ براجمان تھی، جسے دیکھتے حیام مسرور سی اس کی طرف لپکی۔ کیسی ہو؟ میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ یہ ہوتی ہے دوستی کہ بعد میں دوست کو ہی بھول جاؤ۔ حیام اس سے ملتے ہی شکوہ کرنے لگی، جس پہ صنم مسکراتی ہوئی اس سے علیحدہ ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اور سر نہیں آئے کیا؟ محبت سے اس کو دیکھتی پوچھنے لگی، جو اپنا بیگ چیئر پہ رکھتی بیٹھنے لگی تھی۔ اس کے سوال پہ جھٹکا کھاتے اسے دیکھنے لگی کہ وہ کیوں عاصم کا پوچھ رہی تھی اس سے۔ کیا مطلب؟ وہ ناسمجھی سے پوچھنے لگی۔ کیا وہ جانتی تھی سر عاصم کے ساتھ نہیں آئی کیا تم؟ صنم الٹا حیرانگی سے اس سے سوال کرنے لگی، جس پہ حیام کے تاثرات پل میں بدلے۔ یعنی وہ جانتی تھی، لیکن کیسے؟ اسے تو خود مہینے بعد پتا چلا تھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ حیام آہستہ آواز میں سنجیدگی سے پوچھنے لگی، جس پہ صنم پل کو خاموش رہی۔ شاید اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط وقت پر اس سے پوچھ بیٹھی تھی۔ اب اس میں اب اس میں نہ پتہ ہونے والی کیا بات ہے؟ شوہر کے ساتھ ہی آؤ گی نا اب تم؟ صنم ہلکے پھلکے لہجے میں کہنے لگی تاکہ وہ پھر سے نارمل ہو۔ تمہیں کیسے پتا یہ سب؟ حیام نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ مجھے تو نکاح پہ ہی پتا تھا کہ تمہارا نکاح سر عاصم سے ہونے لگا ہے۔ اس کے سوال کو سمجھتی صنم اس کے تاثرات بغور دیکھنے لگی، لیکن وہ اب بھی سنجیدہ تھی۔ میں نے عثمان بھائی کی شادی پہ انہیں ایک جھلک دیکھا تھا، یاد ہے جب لائٹ گئی تھی، ہم سب صحن میں بیٹھے تھے تب، لیکن میں شیور نہیں تھی۔ پھر جب ان کا نکاح ہونے لگا تم سے، تب یقین ہوا کہ بھائی عماد کے بڑے بھائی سر عاصم جہانگیر ہیں۔ صنم اپنی بات وہیں سے جوڑتی اس کو مزید بتانے لگی، تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا؟ اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ استفسار کرنے لگی۔ مجھے لگا کہ تم جانتی ہو کہ تمہارا نکاح کس سے ہو رہا ہے۔ صنم اس کے پوچھنے پہ الجھ گئی، حیام سر جھٹک گئی کہ اب کیا فائدہ ایسی بات کا؟ چلو چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کہ ارتسام بھائی کیسے ہیں؟ اپنی بات بلاتی اس سے چھوٹی موٹی بات کرنے لگی اور وہ اپنا ٹور بتانے لگی۔ تھوڑی دیر میں ہی کلاس میں اسٹوڈنٹس آنا شروع ہو گئے۔ ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ حیام کو محسوس ہوا جیسے سب اسی کو دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ہی اس نے سرسری سی گردن گھما کے دیکھنا چاہا تو پیچھے لڑکیوں کا گروپ اسے ہی دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ سب مجھے دیکھ رہی ہیں؟ حیام نے آہستہ سے صنم سے پوچھا، جس پہ صنم نے بھی نظریں دوڑائی تو آدھی کلاس حیام کو گھورنے میں ہی مصروف تھی۔ مس، آج سر نے آنا ہے یا پھر گھر پہ آرام کرتے دن گزارنا ہے؟ پیچھے بیٹھی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی نے حیام کو مخاطب کرتے پوچھا تو حیام کو یہاں گھبراہٹ ہونے لگی۔ ظاہر ہے آرام کر رہے ہوں گے، بیوی جو مل گئی ہے۔ ویسے مس حیام، 1 مہینے سے بھی زیادہ آپ غائب رہی ہیں، خیر تو ہے؟ ان کی ذومعنی باتوں سے حیام خاموشی سے سر جھکائے پین سے لگی رہی۔ بیوی ہیں بھی یا بس ابھی چکر ہی چل رہا ہے؟ ویسے سر کو پھنسا لیا، داد دینی پڑے گی۔ ایک اور جملہ اس پہ کسا گیا، جس پہ کلاس میں بیٹھے کرنے تو خاموشی سے یہ دیکھنے لگے کہ آخر ماجرا کیا ہے، جبکہ صنم کا خون کھول اٹھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی باتیں کرتے کسی کے بارے میں۔ اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی وہ ایک ایک لفظ چبا کے غصے سے بولی۔ اس کی بات پہ وہ لڑکیاں معنی خیری سے ہنسنے لگیں، جبکہ حیام کو مزید گھبراہٹ ہونے لگی ان کی باتوں سے۔
उसमें बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। जाने क्या हो गया था, दिमाग जैसे कुछ कहने करने की सलाहियत खो बैठा था। तभी क्लास में जहांगीर एंटर हुआ तो सब खामोशी से अपनी जगह पे बैठ गए। उसने सरसरी सी पूरी क्लास में नजरें घुमाई तो दूसरी लाइन में वो निशस्त संभाले सर झुकाए बैठी थी। शायद वो आसिम की मौजूदगी से भी बेखबर थी। अस्सलाम वालेकुम। सलाम के बाद उसने क्लास का आगाज किया तो उसकी आवाज़ कानों से टकराते हयाम होश में आते खाली खाली नजरों से सामने खड़े देखने लगी। जहांगीर जब यहाँ आ रहा था तब उसे मालूम पड़ गया था कि इस नादिया नामी लड़की ने हर जगह फैला दिया था कि हयाम सर आसिम के साथ आई है और उनका चक्कर भी चल रहा है। जबकि जहांगीर ने अपना निकाह होते ही सारी कुलीग को बता दिया था कि वो शादीशुदा है अब, और ये भी उसकी बीवी यहाँ पढ़ती भी है। अब कोई स्टूडेंट क्या बात करता था उससे उसके पीछे उसे फर्क नहीं पड़ता था, और हयाम से भी यही तवक्का रखता था कि वो दूसरों की बातों को दिल पे ना ले। लेकिन यहाँ आते उसे अंदाजा हो गया था कि वो डिस्टर्ब हो चुकी है। मिस हयाम, आपका ध्यान कहाँ है? कोई दूसरी बात टोकने पे उसने सख्ती से पूछा, क्योंकि वो मुसलसल गायब दिमागी से उसी को देखे जा रही थी। सॉरी सर। वो शर्मिंदा होती सर झुका के नोट करने लगी, जबकि क्लास में दबी दबी हंसी गूंजी। शायद वो अब हयाम का मजाक बना रहे थे। पहला लेक्चर ऑफ हुआ तो हयाम वॉशरूम की जानिब गई। उसकी हालत के पेश नज़र सनम भी उसके साथ बाहर को लपकी। आओ ग्राउंड में चलते हैं। सनम उसको साथ लिए ग्राउंड में आ बैठी। मैं इसीलिए नहीं आना चाह रही थी क्योंकि मैं जानती थी कि ऐसे ही सब बातें करेंगे। हयाम संजीदा से उसे बताने लगी कि सनम को दूसरों के रद्द-अमल पे अफसोस सा हुआ। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। सर तो ठीक है ना तुम्हारे साथ? उसके हाथ पे अपना हाथ रखते सनम ने मुतफक्किर होते पूछा। यार सर ना कहो उनको मेरे सामने। वो झुंझला के बोली, क्योंकि वो ये बात अपने जहन से निकालने की कोशिश कर रही थी उसकी जा कि उसकी शादी सर से हुई है। उसके कहने पे सनम को ना चाहते हुए भी हंसी आने लगी। क्या सब ठीक नहीं तुम दोनों में? सनम ने कुछ खोजते पूछा, जिसपे हयाम सनम के सवाल पे उसको देखने लगी। मुझे नहीं पता सनम। आसिम ठीक है मेरे साथ, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं ये बात फरामोश नहीं कर पा रही सनम कि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ और मेरे टीचर। अजीब सी कैफियत होती है, जाने सब क्या सोचेंगे। एक स्टूडेंट टीचर की शादी। नीचे घास को अपनी सफ़ेद उंगलियों से खरोचते वो अपनी कैफियत बयान करने लगी। ये वाक़ई था कि जब भी कभी जहांगीर ने उसके करीब होना चाहा तो वो गुरेज़ बरत जाती। ये शायद उसका फ़ितरी अमल होता था। उससे ज़्यादा देर बात ना कर पाती कि ज़हन में अजीब-सी कशमकश होने लगती। काफ़ी हद तक वो खुद को सँभाल भी चुकी थी, लेकिन आज सबकी बातें। तुम पागल हो क्या हयाम? खुदारा भूल जाओ उसको। ज़रूरी नहीं कि अब एक अगर आपको कोई पढ़ा रहा है तो उससे शादी नहीं हो सकती। तुम कोई बच्ची नहीं हो, और ना ही भाई आसिम बूढ़े जिस पे तुम अपने और उनके दरमियान हुए रिश्ते के बारे में ऐसा कुछ सोचो। उनकी उम्र और तुम्हारी उम्र में इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं कि कोई काबिल एतराज़ बात करे। सनम ने अफसोस से समझाना चाहा। क्या हुआ, किसका मैसेज था? अभी वो बात कर रही थी कि हयाम का मोबाइल बज उठा, जिसको देखते हयाम का मुंह बन गया। कुछ नहीं, आसिम रूम में बुला रहे हैं। वो आम से लहजे में बताने लगी। तो जाओ बात सुनाओ, क्या पता वो कुछ बात करना चाहते हो। सनम ने उकसाया, लेकिन वो ना उठी, और ना ही उसका उठने का इरादा था। मैं नहीं जा रही, पहले ही मैं बातें सुन रही हूँ, अब मज़ीद नहीं सुन सकती। वो संजीदा लहजे में कहती वहीं ग्राउंड में बैठी दरख्तों को देखने लगी, जबकि सनम नफ़ी में सर हिलाते अफसोस से देखने लगी उसे। स्टाफ रूम से वापस आते जब वो अपने ऑफिस में जा रहा था तब उसे हयाम सनम के साथ बैठी हुई नजर आई। जानता था कि वो यकीनन परेशान होगी, तभी रूम में पहुंचते ही उसने हयाम को मैसेज किया कि वो उसके रूम में आए, लेकिन ना उसने कोई जवाब दिया और ना वो खुद आई। उसकी ज़िद्दी पने को देखते वो अपने अगले लेक्चर में जाने का सोचने लगा, जो कॉलेज साइड था। आखिरी क्लास उसकी फिर से हयाम की क्लास में थी। जब वो रूम में दाखिल हुआ तो वो सर टेबल पर रखे शायद सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी, और सनम उसके पास बैठी उसको कुछ बताने में मसरूफ़ थी। एक दो लड़कियों को उसने भी नोट किया था कि वो हयाम को एक बार तंजन बात कह चुकी थी। मिसेस हयाम, आपके शौहर आए हैं, या बॉयफ्रेंड? किसी ने सरगोशी में उसको पुकारते अजीब लहजे में कहा, तो हयाम के साथ साथ जहांगीर ने भी उस आवाज़ को बाखूबी सुना। ये कहने वाली नादिया थी। उसके अल्फाज कहने की देर थी कि क्लास में सन्नाटा छा गया। वहीं हयाम की नज़रें नादिया से होती हुई जहांगीर पर टिक गईं, जो खुद उसे सर्द मेहरी से घूर रहा था। मिस नादिया, मैं पूछ सकता हूँ कि आपने क्या सोच के ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं? बिलाखिर कमरे की खामोशी को आसिम जहांगीर की सर्द आवाज़ ने तोड़ा, जिस पे सब स्टूडेंट थूक निकलते रह गए। मैंने क्या कहा? मैं तो बस कंफर्म करना चाह रही थी कि आप इसके हस्बैंड हैं या। वो आंखें घुमाती तमस्खुर उड़ाती हुई कहने लगी।
यहाँ अक्सर ऐसा ही होता। कोई एक होता जो अपने टीचर का लिहाज कर जाता, शायद उम्र की वजह से, वरना एक हद जो हमेशा टीचर उस्ताद के दरमियान रहा करती थी, वो तो अब जैसे ख़त्म हो चुकी थी। जब जिसका दिल चाहा सामने खड़े इंसान की बेइज्जती कर दी जाती, फिर बाद में फ़ख्र से अपने कारनामे बता के कहके लगाते। यही हाल आजकल के नौजवानों का था, बगैर देखे जाने बात को कह देना और इससे खुद गलत मतलब अख़ज़ करते जाना। शी इज़ माई डियर वाइफ। उस सर्द लहजे में एक नर नज़र हयाम पे डालता, सबको जता गया। उसके कहने पे सनम खुल के मुस्काई, जबकि हयाम उसके अल्फाजों में कहीं खो गई। यानी वो इतनी आसानी से सबको बता देने वाला था, और वो बेवकूफ़ कब से दूसरों की बातों को नज़रअंदाज करती खुद को आसाबी थकन से नवाज रही थी। मुझे लगता है कि के लिए मेरा यही एक जुमला काफ़ी है, तो बराए मेहरबानी आप मेरी क्लास से तशरीफ़ ले जा सकती हैं। वो मज़ीद किसी को कहने का मौका दिए बगैर सर्द लहजे में बोला कि सबकी के एहसास से नादिया का चेहरा मतगीर हुआ था। अपना बैग पकड़ती वो पाँव पटकती वहां से निकलती चली गई। एक नज़र हयाम को देखा जो उसे ही मशकूर नज़रों से देख रही थी, लेकिन जहांगीर की आंखों में अपने लिए वो नर्म तासुर ढूंढने से भी ना देख पाई। यानी वो अब उससे नाराज़ हो चुका था। इस पूरे लेक्चर के दौरान वो हयाम को कोई 3 बार ध्यान ना देने पे सुना चुका था, और अब भी उसे सुनाने के बाद वो मज़े से लेक्चर नोट करवा रहा था, जबकि हयाम गुस्से और गम से उसकी पुश्त को घूरी जा रही थी, जिसने अपनी बीवी होने का भी एहसास नहीं किया और उसे सुना डाली थी। लेक्चर ऑफ होने के बाद सनम दिल खोल के हँसी, जिस पे हयाम उससे भी अपनी नाराज़गी का इज़हार कर गई, लेकिन फिर उससे उसने मना भी लिया। और जानबूझ के शरारत से उसे जहांगीर को मनाने के भी तरीके बताए, जिस पे वो बुरी तरह सटपटाई। आसिम जहांगीर जानता था कि उसके बुलाने पे भी वो ऑफिस में नहीं आएगी। तभी पार्किंग में पहुंचते उसने हयाम को कॉल की कि आ जाए, घर जाना है। दूसरों की नज़रों को खुद पे महसूस करते वो सीधा गाड़ी में आते बैठी और अपना सांस बहाल किया, जिस पे जहांगीर ने अचंभे से उसे देखा कि क्या हुआ। गाड़ी घर के रास्ते डालते दोनों के दरमियान खामोशी रही, किसी ने भी कोई बात न की। कमरे में बैठे वो कुछ खोल के उसे गौर से देखने में मसरूफ़ थी। जो छोटी-छोटी कागज़ की पर्चियाँ थीं और उस पे जाने क्या-क्या लिखा था कि गौर से भी देखने पे समझ नहीं आ रहा था। एक के बाद एक खोल के देखने पे भी उसको कुछ समझ ना आई तो ऐसे ही साइड पे रख दी। "ये क्या कर रही हो तुम ज़ोफ़ा?" कमरे में दाखिल होती रिम्शा ने उसे देखते पूछा, जो अपने इर्द-गिर्द जाने क्या चीज़ें फैला के बैठी थी। "कुछ भी नहीं।" उसकी नज़रों तक पहुँचने से पहले ज़ोफ़ा ने जल्दी से वो सब अपने बैग में डालना शुरू कर दिया। "असमान भाई आए हैं लेने," रिम्शा ने सुकून से कह के उसे बेचैन किया। "कब आए वो?" मुस्तरब सी उठी कि लड़खड़ा के गिरने लगी। "भागने नहीं लगे वो कहीं, नीचे बैठे हैं, मम्मा ने उन्हें ज़बरदस्ती खाने पे रोक लिया है, तो सब्र से लड़की।" रिमशा उसकी जल्दबाजी देखते टोकने लगी, साथ ही अफ़ान के खाने पे रुकने का बताती आराम से बेड पे चढ़ के बैठ गई। "तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाके खाने का इंतज़ाम करो।" ज़ोफ़ा आँखें दिखाती उसको बोलती खुद का हुलिया आईने में देखने लगी। जल्दी से अपने बाल संवारती लबों पे हल्के रंग की को लगाती मुस्कुरा के कमरे से निकली। पागल! उसकी हरकत को नोट करती रिमशा हँस के मन ही मन में बड़बड़ाई। "आप कब आए?" ज़ुफ़ा मुस्कुराती सलाम करती अंदर दाखिल हुई तो अफ़ान अपनी जगह से उठता उसके करीब होता सीने से लगा गया। "बस थोड़ी देर पहले आया हूँ," उससे अलग होते मुस्कुरा के कहता, साथ ही सोफ़े पे बैठ गया। "मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था कि ऐसी कोई हरकत ना करना जिससे हमारा केस मुतासिर हो, लेकिन तुम्हें असर नहीं हुआ और कर दिया ना एक कारनामा, पड़ गई ठंड तुम्हें।" अपने सामने खड़े फरहाद पे वो आग बगोला हो रहे थे। उनका बस नहीं चल रहा था कि उसका कुछ कर दें। "मैंने कुछ नहीं किया, आपके केस से मेरा कोई लेना-देना नहीं। जो भी अदालत में पेश हुआ, वो आपने खुद करवाया, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने ही अपने आदमियों को मेरे पीछे लगवा के वो तस्वीरें निकलवाई हैं। आप अपना केस हारने पे आए, तो मुझे अंदर मोहरा बना लिया। अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं आपको वाज़ेह अल्फ़ाज़ों में बता दूँ कि इस केस में जो भी फ़ैसला होता है उससे मेरा कोई सरोकार नहीं, लेकिन मैं अपनी बात से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला।" फरहाद मज़ीद गुस्से से सुर्ख़ पड़ता अकबर आज़म से दो टोक बात करने लगा। उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का था कि उसको बिलावजह ही इस केस में घसीटा गया, जबकि उसका इन उनके केस से, उस ज़मीन से कोई ताल्लुक वास्ता न था। वो तो बस अपने काम को अपने मतलब को जाता था गाँव, और अब उसको नई मुसीबत ने आन घेरा था कि आए दिन पुलिस अब उससे तफ्तीश कर रही थी। "अगर अब तुमने कोई अभी हमाकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा फरहाद, ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ।" उसको तंबिया करते वो सख्ती से कहते कमरे से निकल गए, जिस पे वो ज़ब्त के घूंट भरता रह गया। घर पहुंचते ही उसका ज़ब्त जवाब दे गया तो बाहर लाउंज के सोफे पे बैठते ही अपने आंसू बहाने लगी। चाह के भी
چاہ کے بھی وہ سب لڑکیوں کی باتیں نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اسی ڈر کی وجہ سے وہ نہیں جانا چاہ رہی تھی یونیورسٹی کہ طرح طرح کی باتیں ہوں گی۔ جہانگیر دروازے کو لاک کرتا جب اندر داخل ہوا تو حیام کو بری طرح روتے دیکھ پریشان ہو گیا۔ حیام، کیا ہوا ہے؟ سرد سے اس کے قریب پہنچتا، ساتھ ہی بیٹھتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ برے ہیں آپ، بہت برے، دور ہٹیں۔ وہ چیختی روتی اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹکنے لگی، لیکن جہانگیر نے زبردستی اس کو ساتھ لگایا۔ یہ لو، پانی پیو۔ کچن سے پانی کا گلاس لاتے اس کو تھمایا، لیکن اس نے پکڑنے سے انکار کر دیا۔ حیام، پانی پیو۔ اب کی بار اس نے سختی سے ٹوکا اور پانی پلایا۔ اب بتاؤ کیا بات ہوئی وہاں؟ اس کے ذرا سنبھلنے پہ وہ نارمل انداز میں بولا، ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیے نرمی سے سہلانے لگا، جس سے وہ اپنی سسکیاں دبانے لگی۔ میں نہیں جاؤں گی اب یونیورسٹی، اگلے سال اسٹارٹ کر لوں گی میں، مجھے وہاں اب گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ ہلکی آواز میں کہنے لگی، نظریں اپنے ہاتھوں پہ مرکوز تھیں۔ اچھا اب بتاؤ کہ وہاں کیا بات ہوئی؟ اس کی بات کو تحمل سے سنتے وہ اپنی بات دہرانے لگا۔ اس کی نرمی سے پوچھنے پہ وہ کپکپاتے لہجے میں بتانے لگی کہ سب اس پہ طرح طرح کے جملے کس رہے تھے، عجیب معنی خیز جملے۔ میری بات سنو اب۔ اس کی مکمل بات سنتے جہانگیر نے حیام کا چہرہ اپنی طرف کرتے پیار سے کہنا چاہا تو حیام نے بھیگی کالی آنکھیں اس کی طرف اٹھائیں۔ حیام، یہ سب نارمل ہونا تھا اگر تم سب کچھ پہلے سے ہی نہ سوچ کے بیٹھتی۔ تم نے اپنے ذہن میں خود ہی یہ بات بٹھائی ہوئی تھی کہ وہاں پہ تم سے سب ایسی باتیں کریں گے، تبھی تم نے اتنا ہارڈلی ہارڈلی ریئیکٹ کیا۔ تمہیں یہ سب نہیں سوچنا چاہیے تھا، انفیکٹ ان کی باتوں کو ہنسی میں اڑانا چاہیے تھا۔ وقت سے پہلے خود ہی باتیں اخذ کرنا بے وقوفی ہے اور اس کا نتیجہ تم رو کے بھگت رہی ہو۔ آئندہ میں تم سے بالکل بھی یہ توقع نہیں کروں گا کہ تم چھوٹی سی باتوں کو ذہن پہ سوار کر کے اپنی طبیعت بگاڑ لو۔ ہر حال میں خوش رہنا سیکھو اور جو بات ہو مجھ سے کہو، میں ہوں نہ سننے والا۔ اس کے آنسو پوچھتا نرمی سے اس کو سمجھانے لگا، جیسے وہ غور سے سن رہی تھی۔ ریلیکس رہو، کل بھی جانا ہے نا ہم نے تو، تم کانفیڈنس سے رہو گی وہاں، اور اگر کوئی بات کرے تو اسے ہمت سے جواب دو۔ اس کی پلکوں کی باڑ پہ اٹکے موتی کو انگلی کے پوروں سے چھوتے لہجے میں اپنائیت سموئے اس سے کہہ رہا تھا۔ ہلکا سا جھکتے اس نے ماتھے کو لبوں سے چھوا تو یکلخت اس کے رخساروں پہ سرخی چھائی، جسے وہ مبہوت سا دیکھتا رہ گیا۔ اٹھو، فریش ہو جاؤ، پھر کھانا بناتے ہیں۔ اس کے اس کے ہاتھوں پہ اپنا لمس چھوڑتے اپنے حصار سے آزاد کیا تو نظریں جھکاتے وہ سر ہلا کے اٹھی اور فریش ہونے چلی گئی۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، یہ سب اس نے پہلے ہی اپنے ذہن میں بٹھا رکھا تھا۔ یہ ڈر، یہ خوف وہی ہوا جو وہ سوار کیے بیٹھی تھی۔ اگر وہ سب کچھ نہ سوچتی تو یہ سب وہ نارملی برداشت کر جاتی، اس کی باتیں، ان کے جملے، اور بدلے میں ان کو سناتی بھی۔ لیکن جب دل ہی پہلے ایک بات پہ ہم نے بٹھا رکھا ہو تب وہ کیسے خود کو اس خوف سے آزاد کرتا؟ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے یہاں دیکھتے وہ حیران ہونے کے ساتھ ناگوار لہجے میں پوچھنے لگی۔ او تم کب آئی؟ اس کو اچانک دیکھتے وہ بوکھلا اٹھی، تبھی زبردستی مسکراتی ہوئی پوچھنے لگی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں شرم آنی چاہیے، کسی کے کمرے میں بنا اجازت لیے داخل ہوتے۔ صنم نے اس کو شرم دلانی چاہی، جو اب بھی ریلیکس انداز میں اس کے ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو ادا سے سیٹ کر رہی تھی۔ ارتسام نہیں آئے تمہارے ساتھ؟ آئینے میں سے صنم کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے سکون سے پوچھنے لگی، دیکھو میں کوئی بدتمیزی نہیں کرنا چاہتی ابھی، اسی لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ ضبط کرتی وہ سنجیدگی سے بولی، ابھی وہ یونیورسٹی سے آئی تھی، پہلے ہی وہاں سے آتے تھک چکی تھی، اوپر سے یہ یہاں جانے کیا لینے بیٹھی تھی، یا شاید لے چکی تھی۔ اس وقت تو صنم کا بالکل موڈ نہیں تھا اس سے اپنا دماغ کھپانے کا، تبھی وہ بیزاریت سے اس کو یہاں سے جانے کو بولنے لگی۔ ارتسام سے شادی کر کے تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اس کی بات اسے تیش دلا گئی، تبھی غصے سے اٹھتی اس کے روبرو ہوتی پوچھنے لگی، او بہن میں کچھ نہیں سمجھتی، جاؤ ابھی یہاں سے، جب ارتسام آ جائے تب آ کے مجھ سے الجھ جانا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تھوڑے بہت اپنے سے جھوٹے الزام بھی لگا دینا، لیکن باجی ابھی یہاں سے جاؤ، میں تھکی ہوئی ہوں، مزید کسی بلا کو منہ لگانے کی ہمت نہیں مجھ میں۔ اس کی بات پہ صنم اپنی جمائی روکتی ہوئی بیڈ پہ بیٹھی تھی، اپنی کنپٹی مسلتے اس نے مزید بیزاری کا اظہار کیا۔ تذلیل کے مارے دیبا کچھ کہہ نہ پائی، جبکہ چہرہ سرخ تپ اٹھا تھا۔ تمہیں تو بعد میں دیکھ لوں گی۔ وہ دانت پیستے اس پہ قہر برساتی نظر ڈالتی وہاں سے دفع ہو گئی صنم کے خیال میں۔ تبھی صنم کی غیر ارادی طور پہ نظر ڈریسنگ کی جانب اٹھی جہاں اس کی اور ارتسام کی چیزیں پڑی تھیں۔ ارتسام کی پرفیوم جو وہ ریگولر یوز کرتا تھا اپنی جگہ سے ہلی ہوئی تھی،
صنم کو اندازہ ہو گیا کہ وہ اس کی پرفیوم خود پہ اسپرے کر رہی تھی یا پھر اس سے چھیڑخانی کر رہی تھی، کیونکہ اس نے ابھی غور کیا تھا کہ خوشبو پھیلی ہوئی تھی کمرے میں۔ عموماً یہ خوشبو ارتسام کے ہوتے ہوئے پھیلتی تھی۔ اس کی تو میں کرتی ہوں اچھے سے۔ پرفیوم کو واپس اس کی جگہ رکھتے صنم دل ہی دل میں سوچتی، تھوڑی دیر آرام کرنے کی غرض سے لیٹ گئی۔ ابھی لیٹے کچھ پل ہی گزرے تھے جب اسے ارتسام کی کال آنے لگی۔ اتنے دنوں بعد اچانک پڑھائی کی وجہ سے تھکن ہوئی تھی تو آنکھ جلد ہی لگ گئی تھی، احساس ہی نہ ہوا۔ موبائل کی چنگھاڑتی آواز پہ وہ اپنی آنکھیں کھولتی موبائل کو تلاشنے لگی جو سائڈ ٹیبل پہ پڑے اس کے بیگ میں موجود تھا۔ ابھی تو وہ چھوڑ کے گیا تھا اور اب کال بھی کر رہا تھا۔ صنم نے نوٹ کیا کہ اسے لیٹے 15 منٹ ہی ہوئے تھے، بس ابھی۔ بیگ فائل بھول گیا ہوں گھر، گارڈ کو کہہ دیا ہے اسے دے دو، مجھے پہنچا دے گا۔ پوچھنے پہ اس نے بتایا تو صنم اچھا کہتے کال کاٹنے لگی جب اس کی آواز پر ٹھہر گئی۔ کیا برابر کا محبت میں اثر ہوتا ہے؟ دل ادھر ہوتا ہے، ظالم نہ ادھر ہوتا ہے۔ واہ واہ، وہ ستائشی انداز میں آبرو اچکاتے گویا ہوئی کہ ارتسام اس کے داد دینے پہ تپ اٹھا۔ میں حال دل بیان کر رہا ہوں اور تم لطف اٹھا رہی ہو، وہ برا مناتے ہوئے بولا تو صنم کھلکھلا اٹھی۔ آپ کے خیال میں مجھے اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس کی مطلوبہ فائل کو اٹھاتی وہ کمرے سے باہر نکلی تھی۔ راہداری سے چلتے وہ داخلی دروازے پہ کھڑے ہوتے گارڈ کو پکارنے لگی۔ اس کے آنے پہ اس کو فائل تھماتی ارتسام پہلے ہی گارڈ کو بتا چکا تھا۔ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ جی ارتسام ایسا ہی ہے، میرا بھی دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر۔ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ صنم پہ افسوس کرتا کہنے لگا، جس پہ وہ ہلکا سا مسکرا اٹھی۔ چلیں اب کہہ دیتی ہوں۔ جی ارتسام، میرا دل نہیں لگ رہا آپ کے بغیر، احسان کرنے والے انداز میں کہتی اس کو مسکرانے پہ مجبور کر گئی۔ کتنا حسین لگتا ہے میرا نام جب تم اسے اپنے شریں لہجے میں ادا کرتی ہو۔ ہمیشہ سے کہا گیا جملہ صنم کی دل کی دھڑکنوں میں شور برپا کر گیا۔ چلو تم آرام کرو، میں شام میں جلدی آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کو آرام کرنے کی تلقین کرتا رابطہ خود منقطع کر گیا۔ ارتسام کو سوچتی وہ مسکراتی کچن میں آئی اور رات کے کھانے کو دیکھنے لگی کہ کیا بنائے، تبھی یاد آیا کہ دیبا آئی تھی یہاں، جس کو سوچتے وہ سر جھٹکتے مسکراتے سیدھی ہوئی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ موبائل فون پکڑتے سب سے پہلے آن لائن ایپ کھولی، ایک دو کارروائی کے بعد آنکھوں میں چمک لیے دوبارہ سے کچن میں آتی اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ رمشا بتا رہی تھی کہ میرے جاتے ہی آپ اپنے کسی دوست کے گھر گئی تھی۔ شام کی سرخی چھا رہی تھی، ساتھ سردی نے ہر طرف اپنی چادر اوڑھ کے رکھی ہوئی تھی، جس پہ دھند کا پہرا بھی اچھا خاصا تھا۔ واپسی کے سفر پہ وہ دونوں روانہ تھے جب اسفان نے زوفا سے سرسری سا پوچھا۔ جی میری کالج کی دوست ہے، اس کی طرف گئی تھی، کافی عرصے سے نہیں ملی تھی نا، تبھی اس سے ملنے گئی تھی۔ وہ لمبی چوڑی وضاحت دینے لگی جس پہ اسفان نے کچھ نہیں کہا، بس سن کے سر ہلا دیا۔ اس نے آپ کو کیوں بتایا؟ کیا آپ میری جاسوسی کرتے ہیں؟ اس کے کندھے پہ سر رکھے وہ آنکھیں موندے پڑی تھی، سر اٹھا کے وہ اسے مشکوک ہوتے سوال کرنے لگی جس پہ وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ میں کیوں کراؤں گا آپ کی جاسوسی؟ وہ مسکراتا گویا ہوا اور ایک نظر زوفا کو دیکھا جو سنجیدہ سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تو پھر رمشا نے آپ کو کیوں بتایا؟ اب وہ ناراض لہجے میں پوچھتی اس سے دور ہو کے اپنی جگہ سیدھی ہو کے بیٹھی تو اسفان نے اچنبھے سے دیکھا، یعنی ایسی کیا بات ہو گئی اگر اس نے بتا بھی دیا تو؟ اس نے نہیں بتایا، میں نے پوچھا تھا، جب واپس گیا تھا تب آپ کو کال کی تھی اور آپ کا نمبر بند تھا، تبھی اسے کال کر کے پوچھا تو اس نے بتایا کہ آپ اپنی دوست کی طرف گئی تھی، اور اس بات کو آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے آپ پہ جاسوس رکھوائے ہیں؟ اس کے ناراض چہرے پہ ایک نظر ڈالتا اسفان وضاحت دینے لگا، جس پہ وہ بات میں زوفا کو شرمندگی سی ہونے لگی تو وہ سر جھکا کے اپنی ہاتھوں کو دیکھنے لگی، یعنی وہ کیا سوچ رہا ہوگا اس بارے میں۔
दवाइयाँ रख रखी है। की तरह बैठे हैं। वो समझ गया था कि अब वो नादम महसूस कर रही थी खुद को, वो भी एक फ़िज़ूल सी छोटी बात पे। तभी ज़रा हल्के-फुल्के अंदाज़ में कहने लगा। वैसे भी उसका इरादा उसे शर्मिंदा करने का नहीं था, वो बस ऐसे ही आम सा बता रहा था। उसका हाथ थामते खुद के करीब किया और सामने देखते माथे पे बोसा लिया कि खुद ब खुद ज़ोफ़ा के लबों ने मुस्कुराहट को छुआ, तो आसूदगी से उसके शाने पे अपना सर टिका गई। "आपने मुझे याद किया?" थोड़ी देर की हायल खामोशी में ज़ोफ़ा ने पहल करते सवाल किया। कल ही तो आपको छोड़ के गया था। सवाल के बरक्स उसको जवाब देने लगा तो ज़ोफ़ा ने हल्की सी गर्दन मोड़ते उसे खफगी से देखा। फिर भी आपको मैं याद नहीं आई, मैंने तो आपको बहुत मिस किया। वो अपनी उल्फत का इज़हार कर गई कि उसके इज़हार पे वो महफ़ूज़ हुआ। नहीं, मुझे तो आपकी एक बार भी याद नहीं आई, वो मुस्कुराहट दबाता कहने लगा जिस पे ज़ोफ़ा भी खुल के मुस्कुराई, क्योंकि मैं आपको भूली ही नहीं थी। वो भी नाज़ से कहती दोबारा से आँखें मूंद गई। कितना फ़िल्मी डायलॉग था ना? ज़ोफ़ा आँखें खोलती शरारत से कहने लगी, जिस पे आसमान कहका लगा उठा। कैसा फ़ील कर रही हो अब? खाना बनाते वो बिल्कुल ख़ामोश रही थी। ना उसने बात करने की कोशिश की और ना ही आसिम ने। खाने से फ़ारिग होते हयाम को रूम में भेज दिया क्योंकि वो जानता था कि वो ज़हनी तौर पे थकी है। तभी उसको नमाज़ पढ़ने की तलकीन करता खुद भी पढ़ने चला गया। किचन में जो छोटा-मोटा काम था वो उसने खुद समेट लिया था। नमाज़ पढ़ के जब वो घर आया तो हयाम उसी तरह जाए-नमाज़ में सजदे की हालत में शायद रो रही थी। काफ़ी देर उसे ऐसे ही हालत में देखता रहा। उसका दिल तो ना किया कि उसे वहाँ से उठने का बोले, उसे अल्लाह से फ़रियाद करते देख उसमें खलल डाले, लेकिन उसकी तबीयत को मद्देनज़र रखते हुए वो उसको पुकारने लगा तो उसकी मौजूदगी को महसूस करते वो थके से अंदाज़ में उठ खड़ी हुई। वो वाक़ई रोई थी और शिद्दत से रोई थी, जिसकी गवाह उसकी सुर्ख़ मतोरम आँखें थीं, जो उनको सजा चुकी थी। उसकी नाक रोने की ज़्यादती से सुर्ख़ हो चुकी थी, गाल भी सुर्ख़ तप उठे थे, यहाँ तक कि कानों तक वो सुर्ख़ थी। जहांगीर को हैरत हुई ये देख के कि वो कभी शर्माने पे भी इतनी सुर्ख़ नहीं हुई होगी, जितनी वो रोने के बाद हुई थी, या फिर उसने उसे सही से शर्माते नहीं देखा था। जब वो बाथरूम से हाथ धोए फ्रेश होते बाहर आई तो जहांगीर उसका हाथ थामता, उसको अपने सामने बिठाता, नरमी से पूछने लगा, जिस पे वो बस सर हिला गई। किसी की किसी की चीज़ की ज़रूरत है तो बताओ। नरमी और अपनायत भरा लहजा था उसका कि हयाम ने अपनी भीगी पलकें उठाते उसे देखा, जो उसे ही नरमी से मुस्कुराता देख रहा था। उसके दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि वो उससे कह दे कि उसे अपने सीने से लगा ले। अपने हसार में ले ले ताकि वो उसकी आगोश में सुकून महसूस कर सके, लेकिन वो चाह के बिना कह पाई। शायद वो अभी इस काबिल खुद को समझती नहीं थी कि वो उसे अपनी हर बात का राज़दार बनाए, या अभी उनके दरमियान इतना मज़बूत रिश्ता नहीं बना था। उसकी आँखों में देखते वो अब भी नर्म अपनायत से मुस्कुरा रहा था, फिर खुद ही आहिस्ता से उसको करीब करते सीने से लगा गया। क्या दिल को दिल से ऐसे राह होती है कि बगैर कुछ कहे, बगैर किसी इज़हार के, बगैर किसी अल्फाज़ के, उसकी आँखों को झाँकता, उसकी ख़्वाहिश को जान गया था, तभी वो पहल करता, उसको अपने हसार में ले गया। वो खुद को तो इस काबिल नहीं समझ रही थी कि वो अपनी किसी आरज़ू का इज़हार करे, लेकिन शायद जहांगीर को खुद को इस काबिल तो समझता था कि वो उससे अपनी ख्वाहिश का इज़हार किए बगैर मुकम्मल होता महसूस करे, तभी बिला झिझक उसको अपने करीब कर लिया। झिझक के उसने अपने बाजू हल्के से उसके गिर्द बांध लिए और अपनी आंखें मूंदे गरम सियार आंखों के पर्दों से ही बहाने लगी। इतने आँसू कहाँ से ला रही हो? मज़ीद उसके आँसू बर्दाश्त न करते उसने माहौल में छाई खनकी को कम करना चाहा। आपको क्या पता कि मुझ पे क्या गुज़र गुज़र रही है? वो ऐसे ही सीने से लगी खफ़गी से कहने लगी, जिस पे जहांगीर ने उसके झुके सर को घूरा। अब जहांगीर ने सोचा कि भला उसको क्या ख़बर महबूब के आँसू देखते दिल कैसे तड़पता है। जहांगीर को अपनी तड़प ज़्यादा लगी उसके बदले। समझ सकता हूँ। कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद वो बस इतना ही बोला, जिस पे हयाम झटके से सर उठाती उसको हैरत से देखने लगी कि जहांगीर उलझा कि भई क्या हुआ? आप कैसे समझ सकते हैं? वो सब आपने नहीं सुना, मैंने सुना है। आपकी शादी एक टे वो उसको मज़ीद बताती कि हिचकिचा के खुद ही चुप हो गई, जिस पे जहांगीर के तासुरात संजीदा हुए।
اب سونا چاہیے۔ مزید بات کیے بنا حیام اپنی جگہ پہ لیٹتی ہوئی بولی تو جہانگیر نے بات کو مزید کھینچا نہیں۔ وہ صبح اس سے تسلی سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ جانتا تھا کہ تھوڑی ذہنی تھکن کا شکار ہے تو کھل کے بات نہیں کرے گی۔ تبھی خود بھی مسکراتا اپنی سائڈ آیا اور لائٹ بند کرنے لگا، جس پہ حیام نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ پلیز۔ اس کے لہجے میں کوئی التجا، کوئی بیزاریت نہیں تھی، وہ بس نارملی فرمائش کرنے لگی، جس پہ وہ گہرا سانس بھرتے مسکراتا سائڈ لیمپ کو بس ہلکا کر گیا۔ تھینکس۔ وہ اس کے لائٹس مکمل بند نہ کرنے پہ مشہور ہوئی۔ کوئی بات نہیں، کسی دن ساری لائٹس بند کرتے بدلہ لے لوں گا۔ اس کی بات پہ اپنی مسکراہٹ چھپاتا وہ گویا ہوا تو حیام نے اس کی بڑبڑاہٹ سنتے نہ سمجھی سے دیکھا۔ نہیں کچھ نہیں، سو جاؤ۔ ہلکے سے نفی میں سر ہلاتا رات کی تاریکی کو محسوس کرتے وہ دونوں میٹھی نیند کی آغوش میں اپنا سکون تلاش کرنے لگے، لیکن سکون تو ان دونوں کے پاس تھا، بس وہ پہچان نہیں رہے تھے۔ لالا بس کریں، اسکول جانے دیں اب اس کو۔ کب تک وہ یہاں گھر پہ ایسے ہی رہے گی؟ اس کی اسکول سے کتنی چھٹیاں ہو چکی ہیں، پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے گل دعا کو اسکول نہیں جانے دے رہی تھی، اپنے ڈر اپنے خوف کی وجہ سے، اور آج بھی وہ اس کو بھیجنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن عماد آج اس کے خلاف بات کر رہا تھا۔ وہ بھی ٹھیک کہہ رہا تھا، اب اور کتنے دن وہ گھر پہ رہتی اور ایسے ہی اپنی پڑھائی کا نقصان کرتی۔ میرا دل نہیں مانتا عماد اس کو بھیجنے کا، میرا دل گھبراتا ہے جب میں اسے اپنے قریب نہ دیکھوں تو۔ وہ مسلسل عماد کو ایک ہی بات کہہ رہی تھی جب دی جان اب بھی کمرے میں داخل ہوئی۔ کیوں کی مسئلہ بن گیا ہے کہ تیرا دل گھبراتا ہے، کہیں کوئی خوشخبری تے نہیں؟ دی جان اس کی آدھی ادھوری بات سنتے خود ہی بات کا مطلب نکالتی خوشی و مسرت سے بولی کہ پریشان گل کے ساتھ ساتھ عماد بھی ان کی بات سنتے ایک دم نہیں دی جان۔ وہ دونوں بے وقت بولے کہ ان کی بات کی نفی شاید دی جان کو پسند نہیں آئی تھی۔ ایسی بات نہیں دی جان، وہ بس میں گل نے آرام سے کچھ کہنا چاہا کیونکہ دی جان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ عماد کے سامنے ہی اس کی کلاس لگا دیتی۔ کیسی بات ہے؟ ان دونوں کے سرخ چہرے کو دیکھتے وہ اصل بات جاننے لگی۔ گل کا تو سمجھ آتا تھا کہ فطری شرم و حیا، لیکن یہ عماد کیوں سرخ ہو گیا تھا؟ دی جان اس کے سرخ چہرے کو تیکھی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اب وہ کیا بتاتا کہ گل ہڑبڑی میں اس کے پاؤں پہ اپنا جوتا رکھ کے اسے بری طرح کچل چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ کرا اٹھا تھا۔ سردی ہونے کی وجہ سے مزید درد ہونے لگا تھا، اور شاید سن بھی دی جان یہ دعا کو اسکول نہیں جانے دے رہی اپنے خوف کی وجہ سے۔ عماد کہتا صوفے پہ بیٹھ گیا، دی جان کے برابر ہی، جبکہ گل سامنے بیٹھ گئے۔ دی جان عماد کی بات سمجھ گئی کہ وہ اس آدمی کے ڈر و خوف سے اسے باہر نہیں جانے دے رہی تھی، کہیں وہ اس سے دور نہ لے جائے۔ دیکھ پتر، کوئی ہماری بیٹی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، اس کے چاچے مامے زندہ ہیں ابھی، اور اس کا باپ بھی، لیکن تو بھی سمجھنے کی کوشش کر کہ ایسے چھپ کے بزدلوں کی طرح نہیں بٹھایا جا سکتا کہ وہ ہمارے گھر میں گھس کے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب وہ ہماری بیٹی کو سب کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی اس سے مل سکتا ہے تو یہ گھر کی دیواریں بھی محفوظ نہیں اس کے لیے۔ سب سے زیادہ تجھے اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، پھر اگر اس پہ یقین رکھنے کے باوجود تجھے ڈر ہے تو رکھ لے گھر۔ دی جان نے سمجھاتے اس کو ہلکا سا مسکرا کے کہا تو عماد نے بھی گل کو دیکھا جو ان کی بات سنتے خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے اللہ پہ یقین ہے، لیکن میں اپنی مامتا کا کیا کروں، اسے سکون نہیں ملتا دی جان۔ مجھے ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں وہ میری بیٹی کو مجھ سے نہ لے جائے۔ گل اپنا خوف بیان کرتی نم لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے، جس پہ دی جان کو افسوس ہوا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کریں۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ پہ یقین تو ہے، بس اسی پہ بھروسہ کرتے اسے اسکول بھیج دو۔ دی جان مزید بات کو کریدتے اس کو اتنا کہتے وہاں سے جانے لگی، جب اپنے دل کو مضبوط کرتی وہ سوئی ہوئی دعا کو اٹھانے لگی۔ دی جان کو واپس ان کے کمرے میں چھوڑ کے آنے کے بعد گل دعا کو تیار کر رہی تھی، ساتھ ساتھ سو سو کرتی اپنے آنسو بھی پوچھ رہی تھی۔ اس کی حرکت پہ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اسکول جاتے وقت اب بچے ایسے ضد کرتے تھے، لیکن ابھی دعا خاموشی سے تیار ہو رہی تھی اور اس کی ماں اپنے آنسو بہا رہی تھی کہ بچے کو اسکول نہیں بھیجنا۔ دعا کو تیار کرتے عماد پہ خفگی بھری نظر ڈالتے وہ کمرہ سمیٹنے لگی۔ جب دعا کو باہر تائی جان اور اماں بیگم کے پاس بھیجتا وہ دروازہ بند کرتا ہوا گل کے قریب آیا، جہاں وہ کھڑی بیڈ کی سائڈ ٹیبل سے چیزیں اٹھا رہی تھی۔
عماد نے اپنے ہاتھ میں موجود اس چیز کو آہستہ سے گل کے کان کی جینس بنایا، جس پہ یک لخت وہ چونکی اور اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگاتے محسوس کیا، جس میں ایک جھمکا تھا۔ وہ حیران ہوئی اور حیرت کا اظہار کرتی عماد کو ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ یہ تو گم ہو گیا تھا نا، آپ کے پاس کیسے آیا؟ پاس ہی لگے آئینے میں اپنا عکس دیکھتی وہ پوچھنے لگی۔ اب عماد نے اس کے دوسرے کان میں بھی وہی پہنا رہا تھا۔ گل کو اچھے سے یاد تھا کہ وہ جانے کہاں گم ہو گیا تھا، اور یہ اس کا پسندیدہ جھمکا تھا جس کو وہ ہمیشہ پہنے رکھتی تھی، لیکن اچانک سے غائب ہو گیا تھا۔ اس کے پاس ایک بندہ تو تھا، جبکہ اپنے کانوں میں آج دونوں دیکھتے وہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوئی تھی۔ بس آ گیا میرے پاس۔ میری چیز تھی، میرے پاس ہی آنی تھی، وہ سرگوشی کرتے کہتا اس کے سر کو چوم گیا۔ میرا دینے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کے کانوں کو خالی دیکھا تو مجھے کچھ ویرا ویرا سا لگا، تبھی آپ کو یہ دے دیا واپس۔ وہ جتا کے گویا ہوا، جس پہ گل ہلکا سا مسکراتی۔ اس کی بات وہ سمجھ چکی تھی۔ 2 دن وہ اپنے آپ پہ بالکل بھی توجہ نہیں دے پا رہی تھی، اور آج اپنے شوہر سے اس کا ہلکا پھلکا شکوہ بھی وہ محسوس کر چکی تھی، جس کا اسے بخوبی احساس ہوا تھا۔ آپ فریش ہو جائیں، تب تک میں دعا کو اسکول چھوڑ آتا ہوں، اور اس کے لیے اتنا پریشان نہ ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ اس کی حفاظت کرنے والا ہے نا، ٹھیک ہے؟ اس کو پیار سے سمجھاتا وہ کمرے سے چلا گیا۔ پیچھے وہ اس کی موجودگی کو اب بھی محسوس کرتی، آئینے میں اپنا عکس دیکھتی، کانوں میں پہنے جھمکوں کو دیکھنے لگی، جو بلا شبہ اسے بہت عزیز تھے۔ تم صرف کل ان سب کی باتوں کی وجہ سے ایسا ریئیکٹ کر رہی تھی، یا کوئی اور وجہ بھی تھی؟ صبح وہ دونوں ناشتے کی ٹیبل پہ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب جہانگیر نے اس کو دیکھتے پوچھا۔ میرون رنگ کے شرٹ پہ اسکن کلر کی دھاگے کی خوبصورت کڑھائی والا سوٹ پہنے، ساتھ اسکن رنگ کا دوپٹہ کندھے پہ ڈالے اور اسکن ہی ٹراؤزر پہنے، اپنے بالوں کو جوڑے میں قید کیے وہ اپنا بنایا ہوا سینڈوچ کھانے میں مصروف تھی۔ اتفاقاً جہانگیر نے بھی اسی رنگ کی شرٹ کے ساتھ اسکن ٹائی پہن رکھی تھی، اور حسب عادت اپنے کوٹ کو پہننے کے بجائے کرسی پہ لٹکایا ہوا تھا۔ جب سے حیام یہاں آئی تھی، جہانگیر کا ڈریس وہ رات کو تیار کر کے سوتی تھی، لیکن آج صبح جہانگیر نے خود ہی کوئی چوز کیا جو اتفاق سے اس کے پہنے رنگ کا ہی تھا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنا نوالا ختم کرتے اس سے ناسمجھی سے پوچھنے لگی، البتہ کہیں اندر وہ اس بات کو مان رہی تھی کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ تمہیں صرف لڑکیوں کی باتیں ہی بری لگی تھی، یا کوئی اور بات بھی ہے جس کو تم قبول نہیں کر پا رہی؟ اب کی بار وہ کچھ واضح کچھ چھپے الفاظوں سے اس سے پوچھنے بھی لگا، اور شاید بتا بھی رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھی نہیں۔ قطعاً انجان بنتی وہ اب نظریں چرانے لگی تھی۔ تم ہمارے رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی کیا؟ اب وہ براہ راست اس کو دیکھتے پوچھنے لگا، جس پہ حیام کو لگا کہ وہ اس کے اندر تک جھانک لیتا تھا، اس کے اندر کی بات تک وہ بن کہے سمجھ جاتا تھا۔ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں تمہارا ٹیچر ہوں؟ وہ جانتا تھا کہ یہی وجہ ہے، لیکن وہ اب بھی بتانے کے بجائے حیام سے سوال کر رہا تھا، کہ کہیں دل میں خلش سی تھی کہ اب تو وہ اس سے کھل کے بات کہہ جائے۔ تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے ایک اسٹوڈنٹ ہوتے تم اپنے ٹیچر کے ساتھ شادی کر سکتی ہو، یا اس سے شادی کر کے اس کے گھر میں رہ رہی ہو؟ وہ ایک ایک کر کے باتیں کھول رہا تھا۔ کیا تمہارا مجھ سے گریز برتنا اسی وجہ سے ہے؟ اس کو مسلسل خاموش پاتے وہ سوال پہ سوال کرنے لگا، جس پہ حیام کو گھبراہٹ ہونے لگی کہ کیسے وہ سب جان گیا تھا، اس کی ایک ایک بات کو جو وہ محسوس کر رہی تھی اپنے رشتے کو لے کے۔ تم یہ سب سوچ کے خود کو ایک ہی جگہ پہ جامد ثابت کر رہی ہو۔ اگر تم یہی سب سوچتی رہی تو ہمارے رشتے کو لے کے کبھی آگے نہیں بڑھ پاؤ گی، خود کے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے کو بھی بیچ راہ میں سولی پہ لٹکا دو گی۔ ان سب باتوں کا جواب وہ خود دینے لگا تو وہ سر جھکا کے اسے سننے لگی۔ اس نے لہجے میں کوئی تلخی نہیں تھی، نہ ہی وہ سپاٹ لہجہ تھا، وہ بس عام لہجہ تھا، جس سے وہ اپنی شریکی حیات کو سمجھا رہا تھا، اس سے نارملی بات کر رہا تھا، تاکہ اپنا رشتہ مزید خراب کر رہا تھا، نہ کہ اپنا رشتہ مزید خراب کر رہا تھا۔ ادھر دیکھو۔ اپنی چیئر کو تھوڑا اس کی جانب موڑتے حیام کا چہرہ ہاتھ کی مدد سے اپنے سامنے کیا، اور آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں شرمندگی تھی، شاید اس کی بات کی وہ سب جان گیا تھا۔ ریلیکس، میرا یہ سب کہنے کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں کہ تم شرمندہ ہو، یا پھر میرے قریب آنے کے بجائے مجھ سے مزید دور ہو جاؤ۔ اس کی نظریں چرانے پہ وہ نرمی سے اس کا ہاتھ اپنی نرم پر حدت گرفت میں لیتا، جس سے پل بھر کو اس کی دھڑکنیں ساکت ہوئیں۔ میں جانتا ہوں سب تمہارے لیے غیر متوقع تھا، تم نے خود کو تیار جہانگیر کے نکاح کے لیے کیا تھا، لیکن اب وہ عاصم جہانگیر تھا جو تمہارا ٹیچر بھی تھا، یہ تمہارے علم میں نہ تھا۔ جانتا ہوں کہ سب باتیں بناتے ہیں کہ استاد نے اپنی اسٹوڈنٹ سے شادی کر لی، لیکن تم بس یہ جانتی تھی کہ تمہارا نکاح اس شخص سے ہو رہا تھا جس کو تم نام کی حد تک پہچانتی تھی، اسے جانتی نہیں تھی۔ اور ہمارا نکاح اگر لکھا ہوا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ میں استاد ہوتا اور تم میری اسٹوڈنٹ، تبھی ایسا ہوتا۔ ہو سکتا تھا کہ میں کچھ اور کر رہا ہوتا،
تم کچھ اور، لیکن اللہ نے اگر اسی میں کوئی بہتری چاہی ہے تو بے شک وہ بہتر سے بہترین کرنے والا ہے۔ اس سب کو ذہن میں سوار نہ کرو کہ ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، یا جو بھی میں نے تمہیں قبول کیا ہے تو دل و جان سے کیا ہے۔ ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ تھامتے وہ نرم لہجہ اپناتے آرام آرام سے اپنی بات اس کے گوش گزار کر رہا تھا، جسے وہ ایک شہر میں جکڑے محسوس کر رہی تھی۔ تمہیں اسپیس چاہیے ہمارے رشتے کو سمجھنے کی، تو میں تمہیں دے رہا ہوں۔ کبھی بھی اپنا فیصلہ تم پہ زبردستی مسلط نہیں کروں گا۔ تم میری بیوی ہو، میرے نکاح میں ہو، تو میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ مجھ سے جڑا کوئی رشتہ ناخوش ہو یا بد دل ہو مجھ سے۔ دل میں جو بات ہو مجھ سے کہہ لیا کرو، جب تک کہو گے نہیں مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ مزید ان کو دل میں رکھنے سے بس تم اپنے ساتھ ساتھ ہمارے رشتے کو بھی فاصلوں میں لے آؤ گی۔ اس کی آنکھ سے ٹوٹتا اشک گرنے سے پہلے ہی اپنی انگلی کے پور سے چنتے وہ مسکرایا اور اس کا نرمی اور عقیدت سے ماتھا چوما۔ وہ کچھ نہ بولی، بولتی بھی کیا، اس کے سب سوال جان کے سب کے جواب بھی خود دے گیا تھا۔ بس اب ان سب کے ساتھ ساتھ خود کو بھی ترتیب دینا تھا اس نے۔ وہ کتنا نرم گو تھا، کتنا خیال رکھنے والا، اس کا اندازہ ان 2 ہفتوں میں حیام کو اچھے سے ہوا تھا۔ اس کی باتیں بن کہے جان جاتا تھا، بغیر جتائے سمجھ جاتا تھا۔ اس نے کبھی بھی کسی بات پہ سختی نہیں دکھائی تھی، وہ ہمیشہ نرم لہجہ اپنا کے رکھتا۔ البتہ جہاں اسے لگتا کہ سختی کرنی ہے تو وہ کرتا بھی۔ حیام کو وہ اچھا لگا خود کے لیے، اس کے دل کو وہ اچھا لگا محبت کے لیے۔ چلے گائز، آج کے لیے اتنا ہی، باقی کی ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔